اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین بہت ساری دعاؤں کے ساتھ کہ یہ ابھی جو ذی الحج کے دن ماشاءاللہ یہ وہ خاص دن اللہ نے جن کی قسم کھائی ہے کہ مجھے قسم ہے فجر کی، مجھے قسم ہے 10 راتوں کی، یہ وہ خاص دن ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں تو میری نا ایک عجیب سی کہ اللہ نے میں بڑا فخر بھی خوشی بھی ہوتی ہے میری فطرت میں یہ کہ مجھے کوئی چیز مل جائے میں کہتا ہوں فوری طور پر لوگوں میں بانٹیں، کیونکہ میں نے ثمرات یہ دیکھے جب آپ لوگوں میں بانٹتے رب پھر آپ پہ کرم کرتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایسی ہر چیز جو جس سے لوگوں کو آسانی مل سکے اور خلوص نیت کے ساتھ اس خلوص کے ساتھ اس میں کوئی شک ذرا سا بھی کنجوسی نہیں، بخل نہیں، میں کہتا ہوں لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اور لوگوں کی زندگی میں آسانی ہے، جب لوگوں کی زندگی میں آسانی آئے گی ان کی ایک دعا ان کے چہرے کی ایک مسکراہٹ، ان کے چہرے کی خوشی، وہ شاید میرے لیے باعث نجات بن جائے۔ جیسے ذی الحج کے دن جا رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بہت سارے وضاحت بتایا، آج میں نے اللہ کے 2 بڑے ناموں کا کروں گا جس کے لیے آپ کو ویسے آپ کو موقع نہیں ملتا۔ موجودہ دور مٹیریلزم کا ہے، موجودہ مصروفیت کا ہے، مشینی دور ہے، ہر بندہ بزی ہے، لیکن آج میں 2 ایسے ناموں کا بتاؤں گا جو اگر آپ کر لیں گے، اور یہاں پہ میں آج ایک اور آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ مصروف ہیں۔ پہلی کوشش تو آپ نے کرنی کہ 10 دنوں میں یہ کریں، لیکن اگر آپ 10 دن آپ سے مس ہو گئے ہیں تو اگر آپ کسی اس دوران آخری 3 دنوں میں یا درمیان میں کسی 3 دن میں یہ کر لیں تو مجھے اللہ پہ بڑا مجھے مان ہے کہ وہ سخاوت پہ اترا ہوا، اس کا پیمانہ رحمت چھلک رہا ہے، وہ بادشاہی ہے، وہ اپنے موڈ میں آیا ہوا ہے، تو اللہ کی ذات وہ 3 دن ہی آپ کے لیے باعث نجات ہو جن کے پہلے تو ہم کر رہے ہیں نا کہ آپ 10 دن میں کریں۔ پہلی میں پھر بولوں گا کہ اگر آپ یہ دونوں وظائف 10 دن ذی الحج کے دن میں کریں تو اس کے اثرات بہت اچھے ہیں، لیکن اگر آپ مصروف ہیں، بزی، آپ 10 دن میں نہیں کر سکتے تو اللہ کے 2 بڑے نام آپ ان کو اگر صرف 3 دن کر لیں تو مجھے اللہ سے ایمان میں یقین ہے اور مجھے اللہ پہ امید ہے کہ میرا اللہ 3 دن میں قبول کر لے گا۔ تو میں پھر بولتا ہوں اللہ کا نام بڑا خوبصورت ہے، یا اللہ، جس کا مطلب ہے رزاق ہے، رحیم ہے، کریم ہے، محبت، پیار، اور یا اللہ جو ہے نا، اللہ کا اس میں جب بولتا ہے تو سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں۔ میں جب اس سفر پہ چلا نا تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں عام یا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسافر جب کوئی اس سفر پہ چلتا ہے اس سے غلطی ہوتی ہے، وہ کچھ دن کرتا چھوڑ دیتا ہے، فکر میں، درویشی میں، تصوف میں، روحانیت میں جب بھی کوئی آتا ہے اس سے غلطی کیا ہوتی ہے، کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا، کچھ دن کیا پھر چھوڑ دیا، وہ استقامت نہیں آتی۔ تو مجھے کسی نیک آدمی نے بڑی پیاری بات کی تھی، اگر تم چاہتے ہو نا کہ رب تمہیں اپنی طرف کھینچ لے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ہم جس کو پسند کرتے ہیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تو رب کے نیک بندوں میں شامل ہو جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ تو رب کا دوست بن جائے، اگر تو چاہتا ہے کہ رب تجھے پکڑ لے اور ساری زندگی تجھے جانے نہ دے، الحمدللہ میں نے جو 30 سال پہلے یہ سفر شروع کیا تھا، بے شمار لوگ اس سفر پہ آتے ہیں، بعد میں کوئی شادی، کوئی خوشی، کوئی غم، کوئی ٹینشن پریشانی چھوڑ دیتے ہیں، بڑی وظیفے کی تھے، بڑی تسبیحیں کی تھی، کچھ نہیں ہوا۔ لیکن جب کوئی بندہ آپ میں سے یہ وظیفہ کر لے گا، اس کے اندر استقامت آ جائے گی، اور پھر استقامت کے بعد سب سے بڑی بات ہے فکر آئے گا، درویشی آئے گی، روحانی طاقت آئے گی، پاور آئے گی، اور پھر رب مل جائے گا آپ کو۔ جس کو رب مل جائے اسے پھر کیا اس کی زندگی میں کمی رہ جاتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب مل جائے تو یا اللہ، رازق، رحیم، کریم، رحمان، سب کچھ اس میں پاور آتی ہے۔ اب مجھے کسی نے ایک بندے نے کہا تھا اگر آپ 1000 دفعہ ڈیلی پڑھ لیں 6 مہینے تو پھر آپ نا رب کے ہو جاتے ہیں، پھر رب آپ کو چھوڑتا نہیں۔ تو الحمدللہ میں اگر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں 30 سال پہلے جو سفر شروع کیا تھا، تو جب میں نے یا اللہ شروع کیا پھر میں نے اس کو پڑھتا گیا، پھر اللہ راستے دکھاتا گیا، وہ بندہ ملاتا گیا، وہ طریقے بتاتا گیا۔ جب رب آپ کی رہنمائی کرتا ہے تو پھر آپ کے باطن بھی کھل جاتے ہیں، آپ کے مراقبے بھی آن ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں آن ہو جاتی ہیں۔ پھر سب کچھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رب مل جائے اور آپ کے نیک بندے بن جائے، رب کے دوست بن جائے، ولی بن جائیں، صوفی بن جائے، درویش بن جائے، کامل انسان بن جائے، اور رب آپ کے ہاتھوں میں کن فیکون کی چھڑی ہو، آپ کی زبان پہ سیف زبانی ہو، آپ کے ہاتھ، آپ کی زبان وہ بولیں جو رب چاہتا ہے، اور کائنات کی مخفی قوتیں آپ کے ساتھ ہو، تو یہ چلنا بہت ضروری ہے۔ موقع ہے، بڑے پیارے دن ہے، کوئی لمبے چوڑے دن نہیں، آپ نے کرنا کیا ہے؟ بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی، پہلے 11 دفعہ دروشی، بعد میں 6666 بار ویسے اس کا چلہ جو روٹین میں ہم عاملین کرتے ہیں 41 دن کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ 41 دن نہیں کر سکتے، آپ نے 6666 بار کرنا ہے، 10 دن لگا، ذی الحج کے پہلے دن سے 10ویں دن تک۔ اور کچھ لوگ یہاں پہ اور دوسری بات ہے کہ اگر 10 دن نہیں کر سکتے 3 دن کر لیں۔ اس میں سہولت جو میں آپ سے کہوں گا کہ پہلے آپ کے پاس اتنے وظائف ہیں، آپ اس کو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، بہتر رات ہے ویسے، اگر فجر سے عشاء سے لے کے فجر تک بزی ہیں تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، 6666 بار کرنا ہے۔ اور جب آپ نے 10 دن لگا لیے یا پھر آپ نے اس کے بعد آپ نے لگا لیا، کہتے ہیں کہ 3 دن لگا لی، تو پھر میرا مشورہ کہ 6 مہینے آپ 1000 دفعہ یا اللہ پڑھتے رہیں، 1000 دفعہ
یا اللہ پڑھتا ہے تاکہ اس کا نور، اس کا روشنی آپ کے وجود کا حصہ بنتا رہے. جیسے جیسے نور آپ کے اورے میں شامل ہوتا ہے آپ کا روحانی وجود بڑھتا ہے اور کثافت ختم ہوتی ہے. پھر آپ کے روحانی یونٹس آن ہوتے ہیں. جب روحانی یونٹس آن ہوتے ہیں پھر آپ کے لطائف جب چلتے ہیں، کشف بھی آن ہوتا ہے، الہام بھی آن ہوتا ہے، خواب بھی آن ہوتے ہیں، پھر روحانی ورلس بھی آن ہوتی ہے. پھر کائنات میں جو رب کا سپر کمپیوٹر وہاں سے انفارمیشن کا جو سلاب آتا ہے اس کو آپ ریسیو کرنے قابل ہوتے ہیں. تو پھر میں بولتا ہوں 6666 بار 10 دن، 10 دن تو کوئی 300 اپنا لیں یا آخری اپنا لیں یا پہلے اپنا لیں، لیکن اب پرائرٹی یا اولیت آپ ترجیح آپ 10 دن کو دیں. آپ نے کر لیا یا 3 دن کر لیا، اس کے بعد 6 مہینے آپ نے 1000 دفعہ اگر آپ کرتے رہتے ہیں، 1000 نہیں تو 300، کیونکہ بڑی اوقات آپ نے دے دی ہے. اگر آپ ایک تسبیح بھی روزانہ پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اس کے ثمرات آپ کو ملیں گے. یہ رب کا وہ وظیفہ ہے، یہ رب کا جو بندہ رب کا ہو جائے، رب اس کو مل جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کوئی کمی نہیں رہتی. جو بندہ اللہ کا ہو گیا، جس کو اللہ مل گیا، جو رب نے جس کا دامن پکڑ لیا، رب نے جس کا ہاتھ پکڑ لیا، رب نے جس کو اپنا دوست بنا لیا، رب نے جسے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کمی رہتی. پھر میں باقی جو میں نے یہ کیا تھا، اور میں تو کتنے سالوں بھی الحمدللہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس راستے پہ چلتے ہیں تو اگر آپ یا اللہ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے اور اس کو مسلسل مداوت میں نہیں رکھتے تو شیطان بڑے بھیس بدل کے بڑے بڑے راویوں سے شیطان کہتا ہے نا کہ میں ہر راستے سے آؤں گا، ہر اینگل سے آؤں گا، ہر ذریعے سے انسان کو بہکاؤں گا. تو میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں 6 مہینے کے بعد پھر 100 بار کر لیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے اندر وہ جو نا وہ نور، وہ روشنی آ جاتی. شیطان جتنا مرضی زور لگا لے پھر آپ پہ قابو نہیں آ سکتا. یہ تو ہو گیا اللہ کا. دوسرا ایک بڑا خوبصورت نام ہے. میں شروع میں تو میں نے کسی اور کام کے لیے کیا تھا، لیکن بعد میں جب میں اس کی ڈیپتھ میں اترا، اللطیف یا لطیف اللہ کا نام. جب اس پہ جب میں نے ورک کیا، اس پہ میں نے دیکھا تو مجھے اس کی بہت ثمرات اس کے نظر آئے. اللہ کا یہ خوبصورت نام اللطیف یا لطیف اللطیف، تو اس کو بڑا خوبصورت معنی ہے مہربان، باریک بین، نہایت لطیف، پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں کہ آپ پوشیدہ چیزوں کو، الہام کو، وجد کو، کشف کو جانیں، اور پھر آپ کی روح باریک ترین حدوں سے گزر جائے، آپ کا جو کثافت ہے لطافت میں چینج ہو جائے، آپ کے اندر کثافت ختم ہو جائے، نور آ جائے، روشنی آ جائے، تو اس سے اچھا وظیفہ میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور پھر بچیوں کی شادی کے حوالے سے میں نے دیکھا کہ جس بچی کی شادی نہیں ہوتی، میں نے ہزاروں بچیوں کو یہ ورد دیا یا لطیف اللطیف، تو اس سے ان کی شادی کا مسئلہ حل ہو گیا. تیسرا وہ لوگ جو چاہتے ہیں مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں موکلات کا، حمزات کا، جنات کا، اولیاء کرام کا، تو ان کے لیے بھی یہ تحفہ خاص ہے. میں اسے کہوں گا کہ یہ اللہ کا ہر نام ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن یہ جو لطیف ہے نا، اللہ کا نام لطیف یا لطیف، اس کی خوبی ہے. اگر آپ بچے کی شادی نہیں ہوتی یہ کریں، شادی کے لیے پیسے نہیں یہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا جسم کثافت سے لطافت میں ڈال جائے یہ کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر الہام کی، وجد کی، کشف کی بارش ہو اور آپ کے اوپر کائنات کے مخفی راز آپ پہ اکشا ہوں تو آپ یہ کریں. یہ اللہ کا یا لطیف جو بنے بڑا خوبصورت نام ہے. میں تو اس کو شروع میں کسی بندے نے مجھے، ایک بابے نے کہا جب میرا ارتکاز نہیں ہو رہا تو مجھے کہنے لگا کہ اگر آپ چاہتے ہو نا کہ آپ کا حمزات آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کو یہ کریں کہ دیوار پہ اللطیف یا لطیف لکھ کے اس کو دھیان سے دیکھیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ 1000 دفعہ پڑھیں. میں نے کچھ دن کیا لیکن میری منزل اور تھی. پھر کچھ لوگ جو یا لطیف کے، جن کو بڑا شوق تھا کہ ہم نے حمزات سے ملنا ہے، ہم نے مشاہدے کرنے ہیں، ہمیں جنات کو دیکھنا ہے، ہم نے موکلوں کو، جس کو بھی میں نے کرایا اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی، اس کا وہ کشف آن ہو گیا، اس کی باطن کی آنکھ کھل گئی. کچھ لوگ کہتے ہیں نا باطن نہیں کھلتا، میرے مراقبہ نہیں کھلتا. اگر آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو آپ کے اندر اتنی نور اور اتنی روشنی یا لطیف کی آ جائے گی کہ پھر آپ کے جو روحانی جنہوں نے زنگ آلود ہے ان کا زنگ اتر جائے گا. پھر آپ کے اندر وہ صلاحیتیں پیدا ہو جائیں گی، آپ کی پوشیدہ باتوں کو جاننے والا، اس کے جن کے معنوں میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کسی سامنے والے بندے کو دیکھ کے آپ اس کا دماغ پڑھنا بھی سیکھ لیتے ہیں. ایک بندہ مجھے ابھی بھی یاد ملا تھا، وہ نیک آدمی تھے، تو جب جانا اسے ہر چیز بتا دینی. میں کہا کہ آپ کس چیز کا عمل ہے؟ کہتے میں یا لطیف کا عمل، یا لطیف کا عمل ہوں. تو آج میں آپ کو یا لطیف کا وظیفہ یہاں پہ بتاؤں گا. اگر آپ کریں گے انشاءاللہ اس کے اتنے ثمرات، اتنے فائدے ہیں کہ اس کی برکات سے آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی، وہ نور آئے گا. اگر کسی بچے کی شادی نہیں ہے، شادی ہو جائے، کسی کے پاس پیسے نہیں، پیسے آ جائیں گے، کسی کا مراقبہ نہیں کھلتا، مراقبہ کھل جائے گا. تو یا لطیف جو ہے نا، اس میں تو جب اللہ کے ناموں کی اسٹڈی کی تھی تو مجھے ہر نام میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کون سا پڑھوں، کون سا چھوڑوں، کون سا پڑھوں، کون سا چھوڑوں. تو پھر میں نے کوشش کی کہ درمیان میں کبھی کوئی نام پکڑ لینا، کبھی کوئی. تو یا لطیف بھی اللہ کے اسم اعظم میں اس حوالے سے ہے کہ جس کا مراقبہ نہیں کھلتا، جس کی بات نہیں آنکھ نہیں کھلتی، جس کی شادی نہیں ہوتی، جس کے پاس پیسوں کی کمی ہے، جن کی رکاوٹ جہاں پہ بھی آیا ہے، چاہے وہ کثافت کی ہے، چاہے اندھیرے کی ہے، چاہے شادی کی، تو وہاں جب بھی آپ یا لطیف پڑھتے ہیں تو اس کے یہ انتہائی مجرب اور افیکٹو ہے. ہماری وہ بیٹیاں، ہمارے وہ لوگ جن کا مراقبے کے حوالے سے جن کو شوق ہے یا لطیف کہ ان کے اندر نور آ جائے، روشنی آ جائے، ثمرات آ جائے. اگر آپ صرف 10 دن یا 10 دن نہیں تو صرف 3 دن
10 दिन नहीं तो सिर्फ 3 दिन या लतीफ़ को अगर जो तरीका आपको बताऊंगा पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद फिर आपने इसको 111 बार अपने वजीफ़े में रखना, मदावत करते रहना है, तो आपको या लतीफ़ की जो समरात है, रोशनी, नूर, वो मिल जाएगा। फिर आपकी ज़िंदगी में चाहे शादी की रुकावट हो, ख़त्म हो जाएगी, चाहे आपके पास पैसे की कमी, वो रुकावट हो जाएगी, चाहे आपका बातन बंद है, जंग पड़ा हुआ, खुलता ही नहीं, अब रात पे खर्चे आपसे लगा के थक गए, वो खुलना हो जाएगा। आपको कशफ आना शुरू, आपको प्राइस बॉन्ड के वाले से कुछ लोग बड़े शौकीन हैं, ख्वाबों के वाले से कुछ लोग बड़े शौकीन हैं, उनको वो ख्वाब आने शुरू, अगर वो या लतीफ़ पढ़ के जब सोते हैं तो कर्म होता है। पढ़ना कैसे है, इसको भी मैं फिर कहता हूँ कि आपने 10 दिन पढ़ना है। अगर आपके लिए 10 दिन की प्रॉब्लम है तो आप 3 दिन में भी कर सकते हैं। वही जो आपने बैठना है, चाहे रात को बैठे तो बेहतर है, नहीं तो दिन में भी कर सकते हैं। 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में, 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में। या लतीफ़ 5000 दफ़ा आपने पढ़ना है। कितनी दफ़ा? 5000। आपने ये 10 दिन पूरा करना है। अगर आप 10 दिन नहीं होते तो सिर्फ 3 दिन कर लें, पूरे तमाम के साथ, पाक कपड़े पहन के, खुशबू लगा के, अच्छी जै नमाज़ पे बैठ के, रिज़्क़ लाल का ख्याल करके, कीने बुग़्ज़ नफ़रत से पाक हो, अगर आप या लतीफ़ को 10 दिन कर लेते हैं, और अगर आप 10 दिन तो आखिरी 3 दिन में 5000 दफ़ा डेली 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दुरूशी बाद में पढ़ते हैं, तो आपके अंदर वो नूर, वो रोशनी आ जाएगी। आप फ़िलासफ़ी यहाँ पे क्या कि वर्द करते क्या हैं? जब भी अल्लाह कायनात में अल्लाह का नूर है, अल्लाह नूर समा मैं ज़मीन आसमान का नूर, अल्लाह की ज़ात जब कहती है, जब अल्लाह के किसी नाम को पुकारते हैं तो वो नूर, वो रोशनी जब आपके वजूद का हिस्सा, आपके और एक हिस्सा बनता है, तो आप नॉर्मल से सुपर नॉर्मल बन जाते हैं। लिहाजा आप या लतीफ़ का वजीफ़ा ज़रूर करें। मैं तो इसके 3-4 आपको बताएं, इसकी और भी इतने पहलू हैं, इतने इसके नए नए एंगल, नए जाविये का, आपको मज़ा आ जाएगा, लुत्फ़ है, और आपके अंदर एक रूहानी तब्दीली, एक ताकत का आपको एहसास होगा। आपने 5000 दफ़ा डेली पढ़ना है, 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में। और अगर आप 10 दिन नहीं कर सकते, 3 दिन करें, 3 दिन के बाद फिर 101 बार आपने तो इसको अपने वर्द में रखना है, ताकि वो नूर, वो रोशनी आपके अंदर चलती रहे। तो इससे यकीनन आपकी ज़िंदगी में वो कमी, वो नाकामी जिसकी आपको तलाश है, चाहे नूर की है, चाहे शादी की है, चाहे पैसे की, वो दूर हो जाएगी और आप माला माल हो जाएंगे। आखिर में मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत सारे जो जाल शायद है वो मेरे नाम लेके अपनी लूट मार उन्होंने लगाई हुई है। मैं बार बार कहता हूँ, कभी मैं भी आपसे पैसे मांगूँ ना, कभी किसी भी, तो आपने फौरी तौर पे फ़ोन बंद कर देना है। हो सकता है मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आपको बोर लेगा। मैं जहाँ पैसे को मांगेगा ना बंदा, मुझे तरस आता है, प्यार आता है उन बच्चियों, मेरी बहनों, बेटियों पर, जो पैसे जल्दबाजी में अपने खामद को ठीक करने के लिए अपने पैसे लूट मार रहे हो, कोई 10,000 को, 20,000 को, 50,000 को, लाख रुपये देती हैं। और मुझे उस वक्त भी बड़ा तरस आता है। रात को मैं बैठा हुआ तो मुझे 4-5 बीबियों का फ़ोन है कि सर आप गुस्सा न करें, हम लूट मार होगी हमारे साथ, हम पैसे लुटा लुटा के थक गए, वीडियो कॉल करें ताकि हमें पता चले कि आप ही बात करें। पहले मुझे इस बात पे गुस्सा आता था, फिर वो मेरी मासूम बच्चियाँ बेचारी, उनको पता नहीं है। लिहाजा जहाँ पे मैं फिर बोलता हूँ 0300, ये मेरा नंबर, इसके अलावा कोई वीडियो तो आपने नहीं सुननी, या उसको झूठ करार देना। 03004352 956। और जब आपने टोकन लेना है, टोकन हमने आसानी कर दी कि अब आपने हफ्ते वाले दिन टोकन मिलता है सुबह 8 से लेकर 12 के दरमियान। जिस नंबर से टोकन मिलता है, मैं आराम से बोलता हूँ 0323445289। हमने अच्छा ये किया कि हमने पहले 60 नंबर आउटसाइडर के लिए रख दिए हैं, ताकि उनको तकलीफ ना है, वो बारी लेके वापस चले जाए। उसके बाद नॉर्मल का नंबर शुरू होता है, वो आपको टोकन देंगे और आपको बताएंगे आपने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ देना ना, ताकि आपके लिए सहूलत हो जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। जिस तरह मेरी बाकी वीडियोज़ को आप पसंद करते हैं सब, और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करें, पसंद करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये जो फ्री रूहानी इलाज का जो सिलसिला है, ये मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में फैल जाए, और बंगाली जादूगर जो लोगों को लूटमार करते हैं, लोगों के उससे जान छूट जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अल्लाह के सबरात दे, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला या लतीफ़ के सबरात दे, इस दुआ के साथ बच्चियों की शादियाँ हो जाए, इस दुआ के आपको वो नूर, वो रोशनी मिल जाए जिसकी आप तलाश में हैं। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफ़िज़।